बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, आज बड़ी अहम और इंतहाई गरम गरम ख़बरें थी मेरे पास, चंद एक जो मैं आपके साथ शेयर करना समझता था ज़रूरी हैं, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। नाज़रीन, आज सारी जो बातें होंगी, इंतहाई जो ज़रूरी बातें होंगी, वो खान साहब की बातें होंगी, कप्तान की बातें होंगी, बुशरा बीबी के बंदे की बातें होंगी, और हमारा जो है वो पीटीआई के चेयरमैन साहब उनकी बातें होंगी। वजह ये है कि आपने दाएं बाएं सब चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो देखी होंगी, लेकिन मैं खान साहब की यहाँ पर जो नौबत आई है, खान साहब की सियासत की ये जो कला कमा आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत माजरत के साथ ये मैं अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ। ये सारी बातें मैं आपके सामने निचोड़ रखने जा रहा हूँ कि चंद एक बातें शेयर करनी ज़रूरी हैं। हो सकता है मेरे कुछ अल्फाज आपको बुरे लग रहे हों या आपको मैं बुरा लग रहा हूँ, लेकिन नाज़रीन, शेयर करना, सच दिखाना, बिल्कुल रियल चीज़ें लेकर आना आपके साथ ज़रूरी है। आज हम बुशरा बीबी की भी बात करेंगे, मुराद सईद जो कि अभी तक लापता हैं उनकी भी हम बात करेंगे, इमरान रियाज खान के बारे में भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू होगी। लेकिन जो इमरान खान साहब के जो करीबी रफ़का और साथी हैं वो क्यों छोड़कर गए, जिसमें परवेज़ खटक साहब, फवाद चौधरी, उस्मान बुज़दार साहब, ये बड़े बड़े जो नाम हैं जो उनको छोड़कर गए हैं, उसके बारे में इंतहाई ज़रूरी जो डिस्कशन है वो यहाँ पर होगी आज। तो नाज़रीन, आज बात होगी परवेज़ खटक से शुरू, जो कि 3-4 साल जो है वो 5 साल तक जो है वो वज़ीर आला KPK रहे। आप ख़ुद सोचें कि खान साहब ने उनके ऊपर कितना एतबार किया। खान साहब को जितने भी एतबार वाले दोस्त थे वो सब छोड़ गए। वजह, खान साहब को जो सियासी कैरियर है, मैं समझता हूँ कि उसमें वो जो एक पुख्तापन होता है वो नहीं है। खान साहब इतने मंजे हुए खिलाड़ी नहीं थे। खान साहब की जितनी भी सियासत थी वो सारी वो फाड़ लो, मार दो, कुट दो, और इसके ऊपर थी। ये नहीं होना चाहिए। सियासत जो है वो खिदमत का नाम है, मोहब्बत का नाम है, शफकत का नाम है। हमारा ये मुल्क है, हमने बड़ी मेहनत से लिया है, कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। खान साहब को चाहिए था, उनको जब इक़्तिदार मिला है, कि ये मुल्क की खिदमत करते। ये 4-5 साल जो इक़्तिदार का वक़्त उनको मिला था, उसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सियासत की है, तशद्दुद की सियासत की है, बदले की सियासत की है। बदले को हवा देते रहे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बनिस्बत इसके खान साहब अपने काम के ऊपर तवज्जो देते, काम करते और मुखलस दोस्त अपने साथ रखते, तो शायद इसका रिज़ल्ट आज ये ना होता जो आज है, कि खान साहब बिल्कुल तन्हा अकेले रह गए। अब वो लोगों के आगे हाथ जोड़ जोड़ के अपनी सियासी पनाह भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी जान बख्शी कर दी जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। और ये वो जो सारी बातें आप दाएँ बाएँ ख़बरों में सुनते आ रहे हैं। नहीं, खान साहब को चाहिए था काम और कारकर्दगी दिखाते, मुल्क से मोहब्बत करते। पाक फ़ौज हमारी है, बेशुमार कुर्बानियाँ दे के हमने पाकिस्तान को जो है वो हासिल किया है। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ना जाते, कुछ ना करते, अवाम को ना उकसाते, ना ये सारे मामलात होते, तो आज खान साहब शायद इसका रिज़ल्ट कुछ और होता। तो हम मुख्तसर बात करते हैं। परवेज़ खटक साहब जो कि वज़ीर आला KPK रहे हैं, वो भी छोड़ गए। उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के लाहौर में रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के। 3.5 साल उन्होंने जो है वो वज़ीर आला के तौर के ऊपर काम किया, लेकिन उनकी कारकर्दगी सिफर रही। सारे वज़रा कहते रहे हैं कि जी उनका कोई काम नहीं, वो ज़ीरो कारकर्दगी है। वही बात हुई और वो भी खान साहब को छोड़ गए। अच्छा और मुखलस साथी और दोस्त कभी भी मुश्किल वक़्त में किसी को नहीं छोड़ता। खान साहब को ये भी बातें सारी समझनी चाहिए थी। उसके बाद आप देखें, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मुराद सईद जो कि बहुत ही करीबी साथी था, वो रूपोश है खान साहब का। पिछले 15-20 दिन से, महीने से उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर है। उनको भी मंजर आम पर आना चाहिए। सियासत में सब कुछ होता है, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, जेल भी होती है। नवाज शरीफ साहब के साथ क्या नहीं हुआ सियासत में, उसके बावजूद वो साबित कदम रहे, वो मुल्क में आए, उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा, उन्होंने दोबारा जो है वो वज़ीर आज़म का मनसब संभाला, सारा कुछ किया, खिदमत भी करते रहे, काम भी करते रहे। काम जो नज़र आ रहा है वो भी किया, बाकी सारे मामलात भी साथ साथ ही होते हैं। मैं ये किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ कि खान साहब के साथ भी आज ये जो सब कुछ हो रहा है, ये उनकी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ थी। ना तजर्बेकारी की वजह से उनके साथ ये सारे मामलात पेश आए।
اس کے بعد عثمان بزدار صاحب کی بھی بات ہوگی۔ مراد سعید آپ کے سامنے روپوش ہیں، وہ تب تک روپوش ہی رہیں گے جب تک یہ معاملات ختم نہیں ہو جاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مراد سعید مل نہیں جاتا تب تک یہ معاملات جوں کہ توں ہی رہیں گے، تب تک یہ معاملات ختم نہیں ہونے۔ مراد سعید کو چاہیے کہ وہ سامنے آئے، اپنی گرفتاری پیش کرے، جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے آنے چاہیے۔ وہ کیوں روپوش ہیں؟ ساتھی ہیں، وہ درینہ ساتھی ہیں، کھانے والے ان کے ساتھ ہیں، بیٹھنے والے ان کے ساتھ، سونے والے اٹھ بیٹھنے والے خان صاحب کے ساتھ، یعنی کہ سب سے وفادار ساتھیوں میں سے ساتھی ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کی بھی بات ہوگی، وہ جہاں پر بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خیر و عافیت سے ہوں، ان کو بھی منظر عام پر آنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی میں یہاں پر یہ بات کروں گا، آپ جو پیرنی صاحبہ ہے ان کی بات ہوگی، خان صاحب کی جو بیوی ہیں بشرا صاحبہ، بشرا کی بھی بات اس لیے میں آج کرنا ضروری سمجھوں گا کہ بشرا نے صرف اپنے مفادات کے لیے شادی کی تھی۔ جو بیوی اپنے بچوں کی وفادار نہیں ہو سکی، جو بیوی اپنے خامند کی وفادار نہیں ہو سکی، ہوس اور لالچ اس کو خان صاحب کی طرف مائل کرتی ہے، ہوس اور لالچ خان صاحب کی طرف اور اس کو لے کر آتی ہے۔ اگر وہ مخلص اچھی عورت ہوتی وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو نہ چھوڑتی، میں جتنی مرضی کچھ بھی ہو جائے اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے شوہر کو کبھی بھی کوئی بیوی نہیں چھوڑتی جو کہ وفادار بیوی ہوتی ہے، اچھی بیوی ہوتی ہے، خاندانی بیوی ہوتی ہے، وہ بھوکیں کاٹ لیتی ہے، سارا کچھ کر لیتی ہے۔ تو بشرا بی بی اب وعدہ معاف گواہ بننے جا رہی ہیں۔ 7 جون کو وہ نیب میں پیش ہوں گی اور وہ مادہ معافی کے طور کے اوپر لکھ کر دیں گی کہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، مجھے چھوڑ دیا جائے، اور وہ ساری باتیں خان صاحب کے خلاف گواہی دیں گی۔ ناظرین، یہ ساری وہ باتیں جو انتہائی ضروری ہیں، جو کہ آپ مختلف چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہیں، گردش کر رہی ہیں پچھلے 15 دنوں سے۔ تھوڑی سی یہ میں یہاں پر یہ بھی بات کرتا چلوں، صنم جوید اور طیبہ راجہ وغیرہ کی بھی بات کرتا چلوں کہ وہ بہادر بچی ہیں، وہ ڈٹی رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ بگوڑے خان صاحب کے، جن میں عثمان بزدار، فواد چودھری، دیگر جتنے بھی میں نام لوں، پرویز خٹک اور بہت سارے نام جو آپ نے سنے، ان سے سب سے زیادہ بہادر جو بچیاں نکلی ہیں وہ صنم جوید ہے، طیبہ راجہ وغیرہ، یہ جو جتنی بچی ہیں جنہوں نے گرفتاری دی، جیلیں کاٹی اور ابھی تک وہ جیل کاٹ رہی ہیں، ان کی بھی منڈے والے دن جو ہے 5 جون کو پیشی ہے۔ دوبارہ اللہ کرے کہ وہ بھی اپنی فیملیز میں آ جائیں۔ لیکن بات کرنے کا ساری مقصد یہ ہے کہ یہ جو نالیک دوست تھے خان صاحب کے، جنہوں نے خان صاحب کو پھنسایا، جنہوں نے خان صاحب کو دنسایا، جنہوں نے غلط مشورے دیے اور خان صاحب کا کلا کما کیا، سیاست سے ہمیشہ کے لیے گلا گھونٹ دیا اور خان صاحب کو غلط مشورے دیتے رہے، اب وہ کوئی رفقا نظر نہیں آ رہا۔ آج یہ وقت آ چکا ہے کہ زمان پارک میں ہم خود جا کر، وہاں پر میلے سجے ہوتے تھے، ویڈیوز ریکارڈ کرتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، سارا کچھ ہوتا رہا ہے، یہ سب لوگ مطلبی تھے۔ خان صاحب کو یہاں پر یہ بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کا کوئی وفادار ساتھی نہیں نکلا ابھی تک، صرف ایک بندے کے جو وہ بھی کسی مجبوری کے تحت شاہ محمود قریشی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ادروائز خان صاحب کو اس ٹائم تک کے جتنے بھی رفقا تھے وہ سارے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ ناظرین باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو تبھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے کہ یہاں پر کوئی وفادار نہیں، کوئی مخلص نہیں، کوئی اچھا نہیں، مجھے خود ہی سارا کچھ اچھا کام کرنے چاہیے، مجھے پاک فوج کی بھی عزت کرنی چاہیے، اپنے ملک کی بھی خیر خواہی کرنی چاہیے، ملک کا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنی عوام کا بھی خیال کرنا چاہیے، سب کا خیال کرنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ۔ ریاست مدینہ والی جو باتیں کرتے تھے خان صاحب، ان کو اس طرح اس ریاست کا قیام کرنا چاہیے تھا، اس کے اوپر عمل درآمد کرانا چاہیے تھا، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے تھی۔ اگر خان صاحب یہ سارا کچھ کرتے، کوئی کارکردگی دکھاتے، ان سے عثمان بزدار کو لگانے کے بعد لاہور کا گند تک صاف نہیں ہو سکا۔ 3-3.5 سالوں میں لاہور میں گلی کوچوں میں، محلوں میں، جگہ جگہ مین شاہراہوں پر اتنا کوڑے کا ڈھیر، کوڑا کرکٹ نظر آتا تھا کہ توبہ توبہ کرتا تھا ہر بندہ کہ یہ ان لوگوں کی کارکردگی جو ان کے پول کھولتی رہی ہے۔ تو ناظرین، ساری باتوں کا مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کو آج بالکل سب نے تنہا چھوڑ دیا ہے، اور خان صاحب اپنی جان بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ خدا را میری جان بخش دی جائے، میں تو سیاست بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ خان صاحب کو پہلے ہی یہ کام کرنے چاہیے تھے کہ آج نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، ملک کی خدمت کرتے، پاک فوج کے ساتھ محبت کرتے،
لوگوں کو نہ ورگلاتے اور سوچ سمجھ کر اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے تو شاید اس کا جو رزلٹ ہے وہ کچھ اور ہوتا بنسبت اس رزلٹ کے کہ آج خان صاحب بالکل تن تنہا ہیں، چند بکل آج برادری جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ ناظرین، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر سیاسی پارٹی کا ایک اپنی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے، ہر اپنی سیاسی پارٹی کے جو چاہنے والے ہیں سب ہمارے لیے سب برابر ہیں، لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں خان صاحب کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی بھی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں۔ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اچھے مخلص ایماندار لوگ رہتے۔ یہاں پر میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ رشید صاحب جو کہ انتہائی دعوے دار تھے کہ جی میں خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں خان صاحب مر جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، انہوں نے حالانکہ اپنی پارٹی بھی بنائی، خان صاحب کے ساتھ رہے، صرف اقتدار کی لالچ اور ہوس میں ان کے ساتھ ہی تھے۔ اب جب سے یہ خان صاحب کے اوپر برا وقت آیا ہے، جب سے ان کے اوپر یہ برا وقت چل رہا ہے، تو شیخ رشید صاحب بڑی بڑی دور تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، نہ کوئی ان کا بیان نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے وہ کہتے ہیں بیٹر بی alone دین ایول کمپنی، برے دوستوں کی صحبت سے انسان کو بھلائی اچھی ہے۔ خان صاحب کو تب بھی سوچنا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ یہ جو ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا رزلٹ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں، آپ کے سامنے نکلا ہے۔ ساری باتوں کا مقصد یہ، اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے خیالات کا اظہار کر کے کائنڈلی بتا دیجئے گا، لیکن یہ سارا نچوڑ لبِ لباب اب تک کی جو اپ ڈیٹس تھیں وہ ساری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ بھی میں نے شیئر کرنے کی کوشش کی کہ خان صاحب کا سیاست میں کیا کردار رہا ہے، خان صاحب سے کون کون سی غلطیاں ہوئیں، کن لوگوں کے اوپر خان صاحب نے اعتبار کیا اور کن لوگوں نے خان صاحب کو دھوکہ دیا۔ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا انتہائی ضروری تھی تاکہ آپ کل کسی کو ووٹ دینے سے پہلے یہ ساری باتوں کے اوپر غور کریں، سوچیں سمجھیں کہ کون مخلص ہے، کون نہیں مخلص، کون اچھا دوست ہے، کس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے، کس کے اوپر نہیں۔ سیاست تو پھر اسی طرح چلتی ہے۔ اللہ آپ کو جو ہے وہ خوش رکھے، اسی طرح ہمارا ملک آگے بڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے، اور جو اچھے ایماندار لوگ ہیں وہ آگے ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اگلے سیگمنٹ میں دوبارہ ملیں گے کچھ نئی پیش رفت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔